बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज थोड़ा सा मुख्तलिफ टॉपिक और बात आज मैं करना चाहूँगा पाकिस्तान की मईशत पर। जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बम बन कर गिर चुकी होंगी, और यानी कि जिसमें शरह सूद में इजाफा भी शामिल है और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स है उसके और डॉलर रेट का जो डॉलर एक्सचेंज रेट है उसके अंदर भी इजाफा शामिल है। उसकी कीमत जो है वो बढ़ना, यानी कि डॉलर की कीमत बढ़ना और रुपए की कीमत का कम होना भी शामिल है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी मईशत के लिए ना सिर्फ ख़तरनाक हैं बल्कि एक आम आदमी की जो मईशत है वो भी इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। मैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें, मैं बहुत सारा व्लॉग कर सकता हूँ पाकिस्तानी जो मईशत है उसके हवाले से, क्योंकि बेसिकली फ़ाइनेंस ही मेरा सब्जेक्ट था जिससे मैं उभर के जिससे मैं आया था यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ के, लेकिन बाद अज़ा मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन उसके ऊपर ही मैं बात कर सकता हूँ कि इसकी क्या वजूह हैं, उसके अंदर बहुत से प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स। लेकिन इन सब के अंदर से अगर हल की जानिब हम देखना चाहें तो हमें कोई मॉडल देखना पड़ेगा। तो एक हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका मॉडल जो है उससे हम बहुत सी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। मैं जो भारत का इकोनॉमिक मॉडल है, मैं फ्रैंकली मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं उसको एक कामयाब मॉडल नहीं समझता हूँ, लेकिन उसके अंदर से जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम ले सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ज़ाती तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें पुश करना पड़ेगा अपनी रियासत को उनके ऊपर उनको अडॉप्ट करने के लिए। हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ज़ाती तौर पर अडॉप्ट कर लें, और कुछ चीज़ें जो हमें रियासती तौर पे अगर हम हमारी रियासत यानी कि अडॉप्ट कर ले तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस ओवर हो सकता है, हम भी तरक्की की दौड़ के अंदर आगे आ सकते हैं। हम ज़रा भारतीय मॉडल को अगर हम देखें उसकी पॉजिटिव चीज़ें, तो मैंने 5 पॉइंट्स जो हैं भारतीय मॉडल के अंदर से निकाले हैं जिसकी वजह से जो आउट ऑफ जो हमारे करने वाले हैं, और वो वाले जो बातें अमूमी तौर पर नहीं की जाती हैं वो वाली बातें मैंने निकाली हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तो अंडरस्टूड हैं कि वो हमें करना पड़ेंगी, वो ही एक बेहतर मईशत के लिए वो मशअले राह हैं, वो उनके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत ने हट के की हैं, दुनिया भर के अंदर उस तरह से नहीं हुआ बल्कि उसने हट के की हैं, वो हमें करनी होंगी। सबसे पहली चीज़, सबसे बुनियादी चीज़, पाकिस्तान में हम बचपन से एक जुमला सुनते आ रहे थे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर लोग पढ़ लिख के दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी किस चीज़ को डिस्करेज किया जाता था। ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर से आली दिमाग जो है वो पाकिस्तान से निकल कर वो खिदमत करते हैं, वो जो है अमेरिका के अंदर खिदमत करने चले जाते हैं, वो यूरोप के अंदर खिदमत करने चले जाते हैं, वो फलां 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 फलां। इस नज़रिए के अंदर एक डिस्करेजमेंट थी और एक हौसला दिया जाता था कि जनाब अगर आप मुहिब वतन हैं तो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आपको अपने मुल्क के अंदर ठहरना चाहिए। और मैं सबसे पहले मैंने इस पॉइंट को इसीलिए रखा कि मैं ख़ुद उस प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ। मैं पाकिस्तान के अंदर रुक गया और जज्बा हुब्बुल वतनी फलां ढमाका जो भी आप उसको नाम दें। अब इस चीज़ के अंदर जो है ये बहुत बड़ी गलती है जो पाकिस्तान के साथ की जा रही है। पाकिस्तानियों को किसी भी तरह, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तानियों को किसी भी तरह पाकिस्तान से बाहर भेजना ही रियासत पाकिस्तान का मफाद है। उसके अंदर उसकी कई वजूह हैं और मैं इस चीज़ के ऊपर भी आऊँगा कि पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो वो गलत हो रहा है या दुरुस्त हो रहा है। पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान की आबादी मुस्तकिल बढ़ रही है और पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के वसाइल को कंज्यूम करने वाली आबादी जो है वो उसके अंदर से कुछ हिस्सा अगर कम हो रहा है। अगर जब पाकिस्तान से जब लोग बाहर जाएंगे तो वो इतनी बड़ी तादाद में, खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे सानिया ना हो जाए, तो इतनी बड़ी तादाद में वो हिजरत नहीं होगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर उस तरह से रिसोर्सेज के हवाले से कोई दबाव कम होगा। चंद लाख लोग चले जाएंगे तो ये खैर, लेकिन वो चंद लाख लोग भी हमारी मईशत के ऊपर, बढ़ती हुई आबादी की वजह से हमारी मईशत के ऊपर वो दबाव नहीं डाल सकेंगे, नहीं डाल रहे होंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बेहतर होगी। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो भारत का वो मॉडल है कि भारत ने, जब हम दुनिया भर में बताते हैं कि फ़लाँ दुनिया की कंपनी के अंदर उसका CEO भारतीय है, फ़लाँ कंपनी का मालिक भारतीय है, फ़लाँ कंपनी का जो MD है वो भारतीय है, तो हम लोग एक पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं कि ये भारतीय इस वजह से हैं,
یہ بھارتی اس وجہ سے ہیں کہ بھارت نے یہاں پر لوگ بھیجے تھے اور پاکستان نے یہ کام نہیں کیا. اور پاکستان کے نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا, اور بھارت نے اپنی غربت کی وجہ سے, اور بہت ساری آبادی بہت زیادہ تھی اس لیے زیادہ تعداد میں لوگ باہر گئے, تو وہ لوگ جب باہر بھیجے تو ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا. اگر آپ یہ تناسب نکالیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی ملک سے باہر فلاں ملک میں گئے ہوئے لوگوں کی جو تعداد ہے اس کے اندر وہ لوگ کتنا ایکسل کیے اور بھارتی کتنا ایکسل کیے, تو آپ حیرانی ہوگی کہ دنیا کے اندر کوئی ذہین و فطین قوم بھارتی نہیں ہے, بلکہ بھارت کی تعداد کا تناسب اتنا زیادہ بنتا ہے کہ اس کے اندر سے جو بھارتی ہیں وہ ٹاپ ریٹڈ پوزیشنز پر پہنچے. اب بھارت کے اندر جو ریمیٹنسز آنے کا اس کے اندر سے سلسلہ تھا اور جابز بنانے کا سلسلہ تھا, وہ اب ریمیٹنسز سے بعد وہاں پہ بھارت میں آگے نکل چکی ہے, اس لیے وہ نیگلیجیبل ہو چکا ہے, وہ اس وجہ سے سالو ہو گیا. اگر پاکستانی بھی زیادہ سے زیادہ, جس طرح بھارت کی ایک ریاست کیرالا ہے, وہ ریاست آلموسٹ ہر گھر سے بندہ جو ہے وہ بھارت سے باہر جا چکا ہے. اب اگر یہ چیز ہوگی تو یہ اسی طرح پاکستان کو, اپنی پاکستانیوں کو اپنی تمام تر ایفرٹس اس چیز کے اوپر لگانی پڑیں گی کہ ہم پاکستان سے باہر جائیں. ایک تو یہ ہے کہ عالمی منڈیوں کے اوپر ہماری گرفت ہو, عالمی اداروں کے اوپر ہماری گرفت ہو, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ریمیٹنسز کا مسئلہ حل ہو. میں آپ کو اس کی سادہ سی مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ اگر بھارت اور پاکستان جیسے ممالک باہر جاتے ہیں تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. آسٹریلیا تو کوئی جو ہے وہ ترقی پذیر ملک نہیں ہے, لیکن آسٹریلیا کے لوگ بھی آپ کو امریکہ میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کو پولینڈ کے لوگ امریکہ میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہنگری کے لوگ امریکہ میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں ان ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں. آپ اداکاروں کی لسٹ ہی صرف نکال لیں جو مشہور لوگ ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن امریکن, وہاں پر بھی آپ کو کوئی 2 یا 3% آپ کو نظر آئیں گے, باقی سب وہاں پہ امیگرینٹس ہی ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر بھیجنا کسی لوگوں کو, یعنی ملک سے باہر بھیجنا, ملک سے بہتر ملک میں اندر بھیجنا جہاں سے پاکستان کے اندر لوگ زر مبادلہ بھیج سکیں, کوئی برائی نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انڈین ماڈل یہ تھا کہ وہاں سے جو لوگ پاکستان سے لوگ, جس طرح انڈیا سے وہاں پہ لوگ گئے, وہاں پہ ریمیٹنسز اولین ٹائم میں تو بھیج رہے تھے. دوسرا, اب وہ اپنے دوست احباب یا رشتہ دار یا دوستوں کو وہ ان کمپنیز کی آؤٹ سورسنگ کے اندر ملازمتیں دے رہے ہیں. یعنی کہ پاکستان سے جب لوگ امریکہ میں جائیں گے, یورپ میں جائیں گے, اور وہ وہاں پر جا کے کچھ لوگ اسٹیبلش بھی ہوں گے, تو ان لوگوں کو یہاں سستی لیبر کی ضرورت پڑے گی, تو وہ جذبہ حب الوطنی کے تحت نہیں, اپنی ضرورت کے تحت ہی پاکستان کے اندر بزنس کرنے پر مجبور ہوں گے, کیونکہ ان کو یہاں پر سستی لیبر مل رہی ہوگی, ان کے کال سینٹرز کے لیے مل رہی ہوگی, ان کے آئی ٹی ہاؤسز کے لیے مل رہی ہوگی, اس طرح کی, یا ان کو ایون اپنے ہاسپٹلس یا آن لائن میڈیکل فیسلٹیز کے لیے بھی یہاں سے ان کو سستی لیبر ملے گی. تو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی, یعنی کہ جو پاکستانی یہاں سے ہم باہر بھیجیں گے, ان لوگوں کو ہم بھیج کے پاکستان کا, ان کا اپنی زندگی کے مسائل بھی حل کریں گے اور پاکستان کے مسائل بھی حل کر رہے ہوں گے. یہ تو تھا سب سے اہم نقطہ کہ پاکستان کو بھارت سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنا ہے, اور جتنا زیادہ سکل بندہ ہم ایکسپورٹ کریں گے وہ اتنا ہی سکلڈ بندہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنا ہی زیادہ سود مند ہوگا. اس کی سادہ سی مثال آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ اس وقت جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی بھارتی نژاد ہیں, اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی یو کے کے اندر, کہ یو کے کے اندر آج وہ شخص وزیر اعظم ہے جو آج بھی اپنی تنخواہ جو ہے وہ بھارت میں بھیجتا ہے. جی ابھی تک یہ جو بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم ہیں, یہ سیکنڈ جنریشن جو انڈین ہیں وہ ہیں, اور ان کی ابھی تک سارا خاندان جو ہے وہ بھارت کے اندر باقاعدہ موجود ہے. اب یہ تو ہو گیا, اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی شرم والی بات محسوس نہیں کی جا رہی. اب ہم تھوڑا سا, میں فرسٹ پوائنٹ سے آگے تب نکلوں گا, تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے یہ جو برین ڈرین کی بات کی جاتی ہے, یہ برین ڈرین ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر جتنی پروڈکشن موجود ہے, چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے, انجینئرس کی جو تعداد اچھی ہے یا بری ہے, اس تعداد کا جو حصہ بے روزگار پڑا ہوا ہے اس کا آپ تناسب نکال لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان سے کسی قسم کا کوئی برین ڈرین نہیں ہونے جا رہا. پاکستان میں پاکستان کی ضرورت کے مطابق سکلڈ لوگ
جتنے پروڈیوس ہو رہے ہیں اس کا تناسب سے پاکستان میں موجود رہیں گے. پاکستان میں سرکاری نوکریوں کے اوپر آپ دیکھ لیں, پرائیویٹ نوکریوں کے اوپر دیکھ لیں, آپ کو موجود لوگ مل رہے ہیں. تو اگر اسکلڈ لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر برین ڈرین کیسا ہو گیا؟ تو جس چیز کے اندر سے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ موجود ہیں. اچھا, دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ بھارت نے جو دوسرا کام کیا جو جس کے اندر ہمیں اس کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی چیزوں کی برانڈنگ ہے. انہوں نے اپنی ہر چیز کو برانڈ کیا کہ یہ انڈین ہے, یہ انڈین ہے, یہ انڈین ہے. پاکستان نے آج تک صرف اپنی ایک چیز کو برانڈ کر سکا ہے اور وہ ہے پاکستان کا فٹ بال. بھارت اپنی ہر چیز کو برانڈ کر دیتا ہے. اب صورتحال یہاں تک ہوگی کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دبئی کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنا بوتیک شروع کیا اور ان کے کام کی کوالٹی بہت اچھی تھی, امبرائڈری کی کوالٹی بہت اچھی تھی, اور لیکن وہ وہاں پہ ناکام ہو گئے اور بھارتیوں کی وجہ سے ناکام ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ وہ ہینڈ میڈ پروڈکٹس جو تھی, ہینڈ میڈ امبرائڈری جو تھی اس کو بیچ رہے تھے, اور اس امبرائڈری کے سامنے جو تھا ایک اور بھارتی کی قریب ہی دکان تھی اور اس کے اندر جو امبرائڈری تھی اس کی کوالٹی بہت کم تھی. لیکن جو ہمارے دوست ہیں ان کی امبرائڈری اس وجہ سے نہیں بک سکی کہ وہاں پہ جو موجود ان کا کمپیٹیٹر بھارتی تھا وہ یہ لوگوں کو امپریشن دے رہا تھا کہ بھائی اتنی صاف شفاف کڑھائی جو ہے, امبرائڈری جو ہے وہ ہاتھ سے ممکن نہیں ہے, تو یہ مشین کا کام ہے, اور یہ جو الٹ پٹانگ دھاگے لگے ہوئے ہیں یہ کام ہاتھ کا کام ہے, تو ہاتھ کا کام ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس کی سب سے بڑی مثال اٹسی کے نام سے جو ہے ایک ویب سائٹ ہے, ایک ایپ ہے جہاں پہ ہینڈی کرافٹس جو ہیں وہ بکتے ہیں. اس کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ سب کچھ بھارتی اجارہ داری میں ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر جو ہے ہمیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے اپنے کارٹیلز بنا کے اس کے اندر ایکسپورٹنگ کا کام سٹارٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی چیزوں کی برانڈنگ کرنی ہوگی, اور اگر ہم اس کو برانڈنگ کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. ہمارا سکلڈ پرسن جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سپورٹس کے اندر جس طرح ہمارے سکلڈ پرسن نے اپنے آپ کو ثابت کیا, جس طرح فٹ بال کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کر دی تھی, اور فٹ بال نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں, اس نے ثابت کیا ہے. تو ہمیں اپنی آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ برانڈنگ کرنی پڑے گی, پاکستانی پروڈکٹس کی برانڈنگ. اور پاکستان کے پاس ایسا سکل آئٹمس موجود ہیں جن کا ابھی تک دنیا میں کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا. صرف اس کے پیچھے ریاست کو کھڑا ہو کے اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا, اور ہمیں اس کے لیے اپنی ریاست کو پش اپ کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہ تو دوسرا پہلو تھا برانڈنگ آف دا پروڈکٹس. اس کے اوپر ایک اور چیز بھی ہے جس کو جو میں چوتھے پوائنٹ میں آ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, وہ کیا ہے اور وہ پاکستان کو کیسے کرنا پڑے گا. لیکن ایک تیسری چیز جو بھارتی اکنامک ماڈل یا بھارتی ڈیولپمنٹ ماڈل کے اندر سے ہمیں سیکھنی پڑے گی وہ ہے ریلوے کا استعمال. اب آپ کو ریلوے کے استعمال کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہماری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے, چیزوں کی قیمت ہوتی ہے, اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتے ہیں. جو انڈیا کی ترقی کا ماڈل ہے وہ ترقی کا ماڈل جو ہے اس کے اندر جو سب سے اہم ایک چیز ہے جس کو بالکل ڈسکس نہیں کیا جاتا وہ بھارتی ریلوے ہے. میں آپ کو اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ بھارتی ریلوے جو ہے وہ بھارت کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں, بھارت کے مختلف ادارے ہیں, پرائیویٹ سول ادارے, ان سب میں جس کے پاس سب سے زیادہ ملازمین ہیں وہ بھارت کی ریلوے ہے. لیکن یہ دنیا کے اندر بھی سب سے زیادہ ملازمین رکھنے والا ادارہ ہے بھارتی ریلوے. ہندوستان کی جو ریلوے ہے اس کے ملازم دنیا کے اندر کسی بھی ادارے کے سب سے زیادہ ملازمین ہیں. یعنی کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس سے بھی زیادہ ملازمین, بھارتی فوج جو ہے اس سے بھی زیادہ ملازمین بھارتی ریلوے کے پاس ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ٹرک کے اوپر جو سامان جو ہے وہ 100 روپے کے اندر ڈیلیور ہوتا ہے, وہی ڈیلیوری جو چارجز ہوتے ہیں وہ ریلوے کی صورت میں اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ 25 روپے رہ جاتے ہیں. یعنی کہ 75% تک بچت ہو سکتی ہے. ریلوے نے بھارت کے جو ترقی کا ماڈل ہے, بھارت کی ترقی کے ماڈل کے اندر ایک اہم ترین کردار ادا کیا ہے, اور ریلوے کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمیں بھی ذاتی طور پہ ریلوے کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اس کو حوصلہ افزائی کریں, ہم اپنی ذاتی پروڈکٹ کے لیے حوصلہ افزائی کریں. اس کے اندر ہمیں جو مسائل سامنے آتے ہیں اس کے لیے ہمیں ریلوے کو تیاگ دینے کے بجائے, ہمارے جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ ریلوے کو چھوڑ دینے کے بجائے ریلوے کو اس دباؤ میں لانے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ریلوے اپنی سروسز کو بہتر بنائے. آج بھی میں نے کمپیٹیٹیو ایک اس کے اوپر ریٹس بھی میں نے لیے کبھی کسی اور ولاگ میں, کیونکہ ولاگ لمبا بہت زیادہ ہو جائے گا, میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر سکتا ہوں کہ ریلوے کے پاکستان کے اندر ابھی بھی چارجز کا جو ڈفرینس ہے وہ ٹرک اور ریلوے کے جو چارجز کا ڈفرینس ہے سامان کی ڈیلیوری کے اندر وہ کم از کم 40
فیصد تک کم ہے. بہت بھی اگر فرق برج کر لیا جائے تو وہ 35% کا فرق ضرور موجود ہے. تو ریلوے کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے. ریلوے کے اوپر انویسٹ کرنے سے آپ کی سڑکوں کے اوپر لوڈ بہت کم ہو جائے گا, آپ کی گاڑیوں کے اوپر لوڈ بہت کم ہو جائے گا, آپ کی فیول جو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, فیول کا امپورٹ بل وہ بہت کم ہو جائے گا. ہمیں ٹریولنگ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ہم ذاتی طور پہ بھی کچھ تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں بہت زیادہ پش کرنا پڑے گا, حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی پاکستان ریلوے کی. اس کے بند روٹس کو ہمیں چلوانا پڑے گا. اس کی بے تحاشا زمین ہے جس کے اوپر جو ابینڈن ہوئی ہے, جو مثال کے طور پہ راولپنڈی سے چکوال جانے والا روٹ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. وہ زمین ریلوے کی ملکیت ہے, وہ لوگوں کے پرائیویٹ قبضے کے اندر ہے, وہ چلائی جا سکتی ہے. اس طرح مطلب یہ تو میں نے ایک سادہ مثال دی. پورا ایک ریلوے نیٹ ورک کا پاکستان کے اندر جو ریلوے کی ملکیتی نیٹ ورک ہے اس کا 35% حصہ جو ہے وہ ابینڈن پڑا ہوا ہے, وہ زیر استعمال نہیں ہے. وہ بھی استعمال میں لایا جائے اور جو ایکٹیو ایریا ہے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا جو ہمیں بھارت سے سیکھنے کی ضرورت ہے, بھارت کے اکنامک ماڈل سے, کہ وہ ہمیں ریلوے کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اور ویسے چائنا کے اندر بھی, چائنا کی ترقی کے اندر بھی اس کا جو سپر ماڈل کے اندر سب سے بڑی چیز جو تھی اس کی لاجسٹکس کے اندر اس کا ریلوے ریولوشن تھا. پاکستان کو بھی اس ریلوے ریولوشن کی طرف لانا پڑے گا. لیکن ایک اور چیز یہ کہ پاکستان کے اندر جس شخص نے حالیہ تمام برسوں کے اندر اہم ترین کردار ادا کیا ہے ریلوے کی ترقی کے اندر, خواجہ سعد رفیق, جس کے اوپر اس کے مخالفین بھی مانتے ہیں, اس شخص کے ساتھ جو نشان عبرت بنایا گیا وہ بہرحال یہ, لیکن میں اس ویلاگ کو سیاسی نہیں کرنا چاہتا تھا, اس پوائنٹ کو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ ریلوے کتنا اہم ہے. اب آتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو اور سیکھنی پڑے گی بھارتی اکنامک ماڈل سے, وہ یہ سیکھنی پڑے گی کہ دنیا میں سب کچھ بک جاتا ہے, بس بیچنے والی زبان ہونی چاہیے, بیچنے والی ٹیم ہونی چاہیے. ہمیں پروڈکشن کوالٹی کے اوپر obviously دھیان دینا ہے, لیکن مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو ہے اس کے لیے ریاست کو, ریاستی پالیسیز کو ہمیں بنانا پڑے گا, بڑے اداروں کو سامنے آنا پڑے گا. اس کی میں آپ کے سامنے مثال یہ رکھتا ہوں کہ یوگا دنیا کے اندر بھارت سب سے زیادہ بیچ رہا ہے. اور اس یوگا کو بیچنے کے اندر جو اگر آپ دیکھیں تو یوگا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی سانس لینے کی کچھ مشقیں ہیں جو سائنٹیفکلی کچھ چیزیں پروون ہیں, کچھ چیزیں نہیں پروون. یہ یوگا جو ہے یہ ایک مذہبی ریچول تھا جس کا ہندو مت کے ساتھ بھی انفیکٹ ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اس مذہبی ریچول کو ان لوگوں نے ایسے بیچا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یوگا جو ہے, یوگا کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹورزم جو ہے انڈیا کے اندر وہ یوگا کی بنیاد کے اوپر آ رہا ہے. اور اس ٹورزم کے اوپر, یوگا ٹورزم کے اوپر جو ہے بھارت اور یوگا کی مارکیٹنگ کی بنیاد پہ بھارت اپنا اور بہت کچھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بیچ رہا ہے. آپ یوگا کی بنیاد کے اوپر جس طرح بھارت بہت سارا کچھ بیچ رہا ہے, پاکستانیوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا کچھ بیچ سکتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کی زمین سے حاصل ہونے والا کھیوڑا پاکستان کے اندر ہے, کھیوڑا سے حاصل ہونے والا نمک, اس کے اوپر میں ایک الگ ویلاگ بھی کروں گا انشاءاللہ. کھیوڑا سے حاصل ہونے والا جو نمک ہے وہ آج پوری دنیا کے اندر بھارتی ہمالین سالٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے. اس کی سائنٹیفک کیا ایویڈنسز ہیں کہ وہ کتنا لوگوں کے لیے بہتر ہے کتنا نہیں, لیکن پوری دنیا کے اندر پنک سالٹ کے نام سے اس کھیوڑا کے نمک کو انڈیا نے انٹروڈیوس کروایا. اور ایک اور حیران کن چیز جو آپ کو میں بتاؤں کہ میری ذاتی رائے کے اندر دنیا کے اندر 80 سے 90% جو پنک سالٹ ہے وہ جعلی فروخت ہو رہا ہے, یعنی کہ اصلی پنک سالٹ نہیں ہے, وہ ہمارا کھیوڑا کا سالٹ نہیں ہے بلکہ کوئی اور نمک ہے جس کو رنگ کیا جاتا ہے. اور اس کی میں آپ کو وہ جو ایپیسوڈ ہوگی جس کے اندر میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ وہ کیسے پنک سالٹ بنایا جاتا ہے یا پنک سالٹ نہیں ہے, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے جعل سازی ثابت ہوتی ہے کہ وہ جعل سازی ہے, لیکن انہوں نے بیچا ہے. انہوں نے دیسی ادویات جو ہیں جس کے خلاف پوری نیو ویسٹرن جو فارماکوپیا ہے وہ اس نے کھڑا ہوا تھا, لیکن آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بھارت دیسی ادویات کو بیچ رہا ہے. اور پوری دنیا جو ہے وہ ہربل میڈیسنز کی طرف کے اندر وہ جو ایک ہی نام لیتی ہے اور وہ لوگوں کو ریفر کیا جاتا ہے کہ جی فرام انڈین ریسیپیز اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو آپ کو مطلب بھارت جو ہے وہ اگر وہ چیزیں بیچ سکتا ہے تو ہم بھی بیچ سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سی ایسی ہربل میڈیسنز ہیں, ہمارے پاس بہت سی ایسی ہربز ہیں, شربز ہیں جو دنیا کے اندر پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں پیدا ہوتی ہیں یا پاکستان جیسی کوالٹی میں پیدا نہیں ہوتی. اس کو ہم دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں اور دنیا سے ایک اچھا ضرب مبادلہ, یعنی کہ ہمارے پاس دنیا کے اندر اگر ہم بیچنے والے ہوں تو دنیا کے اندر سب کچھ بکتا ہے. یہ میں آپ کے سامنے بات مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی ہوتی ہے. میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ یوگا کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ بیچ رہا ہے بھارت اور اس سے پیسہ کما رہا ہے. اور پھر سب سے آخری چیز,
टूरिज़्म। भारत ने पूरी दुनिया के अंदर टूरिज़्म बेचा है। अब मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप तारीख़ का मुताला करें, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो आप हैरान होंगे कि भारत के इतने बड़े रकबे और इतनी बड़ी आबादी के मुकाबले में पाकिस्तान के अगर हम तनासुब निकालें तो पाकिस्तान के पास दुनिया की तारीख़ का बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है। यहाँ पे दो बड़ी चीज़ें तो मैं आपके सामने टिप्स पे आपको बता देता हूँ कि भारत है, यानी कि एक पूरी सिविलाइजेशन थी, वो उसकी इब्तिदा पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तानी इलाकों से हुई। टेक्सला की यूनिवर्सिटीज़ जैसा चीज़ें तो हमारे सामने, मैं सिर्फ जिस शहर में बैठा हूँ उसके अंदर से हम यहाँ पे जो टूरिज़्म बेच सकते हैं वो रिलीजियस टूरिज़्म है। यहाँ पे बुद्धा जो है उसकी सिविलाइजेशन का, उसके मज़हब का आगाज़ जो है वो यहाँ पे हुआ, और उसके बाद यहाँ पे ही यही वो जगह थी, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की सबसे पहली किताब लिखी गई, अर्थशास्त्र, ये चनाकिया की किताब। हम यहाँ से राजा पोरस जो है, जिन्होंने अलेक्जेंडर को शिकस्त दी थी, ये एक नई बहस हो जाएगी, लोग फ़ौरन चौंक उठेंगे, वो कहेंगे कि जी अलेक्जेंडर ने राजा पोरस को शिकस्त दी थी, लेकिन मैं इसके ऊपर अपना वर्जन रखता हूँ। अब वो जो ज़मीन है, ये सिर्फ ये चीज़ें बेची जाती हैं, वो दरिया का वो टुकड़ा बेचना होता है कि ये वो मकाम है जहाँ पे अलेक्जेंडर जो था, दुनिया का सबसे बड़ा फातेह कहलाने वाला, वो नाकाम व नामुराद पलटा था। मेरा वो गांव है, और मेरे गांव के अगर आप लोगों से पूछ लें तो मेरे गांव के किसी एक फ़र्द को भी वो जगह मालूम नहीं होगी जहाँ पे राजा पोरस की फ़ौजें अलेक्जेंडर के सामने या सिकंदर के सामने आके खड़ी हुई थी, सिकंदर यूनानी के सामने आकर खड़ी हुई थी। ये टूरिज़्म को बेचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने कपड़े ही उतार दें। टूरिज़्म बेचने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप अपना लिबास ही उतार दें। दुनिया का जो संजीदा टूरिस्ट है उसको इससे बढ़कर वो उसको चाहिए होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं है, कोई मिसाली नहीं है। उसके पीछे भी वो आली दिमाग, वो ब्रेन्स होते हैं जो मार्केट करते हैं। हमारे कई दोस्त बशमूल मेरे करीबी रिश्तेदारों के, जिनके साथ भारत के अंदर कोई बहुत अच्छे तजर्बात नहीं रहे, उनसे पर्स छीनने तक के वाक़यात हुए, और टूरिस्ट एरियाज़ के अंदर हुई, यानी कि वहाँ पे पॉलिसिंग बहुत बेकार है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे कटास राज का मंदिर या इलाका है, वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रहा है। वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर भी बनाई जा सकती है। भारत से ज़्यादा हम अनमैनेजेबल नहीं हैं। और सबसे अहम पॉइंट इस पांचवें नुक्ते के बाद सबसे अहम पॉइंट जिसकी जानिब मैं आपको लाना चाहता हूं वो ये है कि भारत का मॉडल, सक्सेस मॉडल चलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सिस्टम को चलने दीजिए। सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर नहीं चलने दिया गया। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ऑप्टिक फाइबर आई थी। अगर हम सिस्टम को चलने देते तो आज आईटी के मैदान में पाकिस्तान भारत से आगे होता। हम ऑप्टिक फाइबर, पाकिस्तान के अंदर मोटरवे भारत से पहले आई थी। भारत अभी तक उस लेवल की मोटरवे नहीं बना सका जिस लेवल की मोटरवे पाकिस्तान में मौजूद है, और हैरानी से देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये मोटरवे मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो नहरी सेटअप है वो बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के अंदर डैम नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास सिर्फ जिस चीज़ की सबसे बड़ी किल्लत है वो ये है कि यहाँ पे सिस्टम को नहीं चलने दिया जाता। रेलवे के निज़ाम की मैंने जिस तरह से बात की थी कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कैसे पेशियाँ भुगती थी किसी एक चीज़ को चलने के, उसके बाद कोई शख्स कैसे सोचेगा कि यहाँ पर मैं कोई काम करके जाऊँ, मैं कुछ डिलीवर करके जाऊँ। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो हमें सिस्टम को चलने देना होगा। अगर हम पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे तो फिर हमारी दास्तान तक ना होगी इन दास्तानों में। ये आज के एपिसोड के अंदर हमने ग्रॉस लेवल के ऊपर जो लोग हम अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने, पाकिस्तानी इकॉनमी को ग्रास और लोकल लेवल पे इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए इंडियन मॉडल से हम क्या चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, मैंने उसकी छोटी सी वो उन चीज़ों की बात रखी जो डिस्कस नहीं होती हैं और जो इंडिया ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके की हैं। मैं अगली एपिसोड के अंदर आपको बताऊंगा कि इस रिसेशन के अंदर से हम कैसे ज़ाती तौर पे पर्सनल हैसियत से भी हम बाहर निकल सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या चीज़ तबाह कर रही है। इसके ऊपर भी मैं अगली एपिसोड में आपके साथ बात करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।